جب ایک تاریخی فیصلہ پاکستان میں کیا گیا تھا جس نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر عسکری قوت بنایا، اس فیصلے کا میں عینی گواہ تو نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت پارٹی کے اندر تھا، حکومت کے اندر تھا، اور یہ ایک لمبا سفر تھا جو ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوا، جب ہمارے پہلے نیوکلیر ری ایکٹر لگے، اس کے بعد ہر حکومت نے بڑھایا۔ کارلی بھٹو نے اس کے عزم کا اظہار ملتان میں ایک بڑی میٹنگ بلا کر پبلکلی کیا، عوام کے سامنے کیا، اور اس کے بعد اس عزم کو آگے بڑھایا گیا۔ اس میں بہت سے نام ہیں، ضیاء الحق کا بھی نام لینا پڑے گا، غلام اسحاق صاحب ہیں، بینظیر بھٹو کی حکومتیں بھی آئیں، 2 حکومتیں ان کی تھیں، میاں صاحب کی پہلی حکومت آئی، دوسری آئی، لیکن آخرکار ایک فیصلے کا وقت آتا ہے۔ نیوکلیر پروگرام کی بہت سے ممالک کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے، لیکن اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا لائیو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر ممالک نہیں کر پاتے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو پاکستان پر بھی ایک فیصلہ مسلط کیا گیا۔ ہم اس کی کیپیسٹی رکھتے تھے، ہمارے پاس اہلیت تھی، قابلیت تھی، ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کا کبھی ٹیسٹ نہیں کیا۔ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر، لیکن جب فیصلہ مسلط کیا گیا تو اس وقت ہمارا بڑا امتحان تھا، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم اپوزیشن میں رہتے، 2 دفعہ اپوزیشن میں رہے، تو اس وقت جو بیرونی قوتیں تھی جو پاکستان آتی تھی، تو وہ ہم پر دباؤ ڈالتی تھی، اپوزیشن پر، کہ آپ ایٹمی پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر دباؤ رہتا تھا کہ ایٹمی پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں۔ بہرحال جب وقت آیا اور فیصلے کا وقت آیا تو شاید اتنا مشکل فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا تھا۔ ایک طرف بہت سا وقتی فائدہ بھی تھا، بہت سا ملکی مفاد بھی تھا، لیکن ایک تاریخی فیصلہ تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک جمہوری حکومت ہی کر سکتی تھی، یا امریت نہیں کر سکتی تھی۔ اور نواز شریف صاحب نے کئی گھنٹے، میں اس کا عینی گواہ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، اس کی تصدیق کر دیں گے، کئی گھنٹے امریکی صدر، برطانیہ کے وزیر اعظم، فرانس کا وزیر اعظم، جرمنی کے، کون سا بڑا ملک تھا جس کے وزیر اعظم کا پریشر نہیں آیا، لیکن اس کو برداشت کیا، اور اپنے جو فورم تھے، کابینہ کا جو دیگر فورم تھے، ان میں بھی کوئی ایسا مستقل جواب موجود نہیں تھا جس پر فیصلہ کیا جاتا، لیکن نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا۔ اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا، اور تاریخ اس کی تصدیق کرے گی، کہ شاید کوئی اور شخص وہاں بیٹھا ہوتا، شاید یہ فیصلہ نہ کر پاتا۔ اس بات کی تصدیق اس فیصلے کے 3.25 سال بعد ایک اور فیصلہ آیا، جب ایک عامر اس ملک میں تھا جس نے ایک امریکی وزیر کی 2.25 منٹ کی ٹیلی فون کال پر ملک کا فیصلہ کر دیا، جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں افغانستان کے سفیر کو کپڑے اتار کر امریکنوں کے حوالے کیا، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں بیان نہیں کر۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک آمریت میں اور ایک جمہوریت میں۔ تو آج اگر ہم ملک کے فیصلے چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک جمہوریت میں ممکن ہے، اور آج مسلم لیگ نون اسی جمہوریت کی دائی ہے۔ ہم سودے بازی نہیں کرنا چاہتے، ہم ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، اور حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں۔
آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آج اس بات کا بھی ضرور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ سفر صرف سیاستدانوں نے اور فوج نے طے نہیں کیا۔ جو ایٹمی قوت بننے کا سفر ہے، اس میں ہزاروں سائنسدانوں کی، لاکھوں سائنسدانوں کی، انجینئرز کی اس کے اندر کاوش ہے، ان کی محنت ہے اور ان کی قابلیت ہے۔ اس کا اعتراف بڑا ضروری ہے، کیونکہ شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ بہت سے لوگ جو ان پروگراموں میں کام کرتے ہیں وہ ملک سے کبھی زندگی بھر باہر نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ ایک 20-25 سال کا نوجوان ہو اور وہ اپنے اور پورے خاندان کی یہ قربانی دے دے کہ نہ کبھی عمرے پر جا سکے نہ کبھی حج پر جا سکے، باقی ممالک تو چھوڑ دے۔ یہ قربانیاں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اس کا ایک سمبل جو ہم نے دیکھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا۔ میرا تعلق اسی حلقے سے ہے جہاں پر KRL موجود ہے۔ مجھے ڈاکٹر قدیر صاحب نے 1988 میں اس لیبارٹری کو دورہ کرایا تھا، اور میں خود دنگ رہ گیا تھا کہ پاکستان نے کتنی قابلیت حاصل کر لی ہے۔ یہ اس فیصلے سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح پاکستان نے یہ قابلیت حاصل کی، کسی اور دنیا کے ملک نے کا پروگرام اس طرح کا نہیں ہے۔ ان کے پروگرام مختلف ہیں۔ انہوں نے ری ایکٹر سے پلوٹونیم بم بنائے ہیں، پاکستان نے یورینیم بم بنایا ہے۔ بہرحال یہ ایک تکنیکی مسائل ہیں، لیکن ان سائنسدانوں کی اعتراف کرنا، اور یہ ہمیں شاید تاریخ لکھنی پڑے گی، ہمیں تاریخ لکھنی پڑے گی۔ آج کل کمیشن کا بڑا رواج، ہر چیز میں کمیشن بن جاتا ہے، تو میری بھی گزارش ہوگی کہ ایک کمیشن بنا دے کہ ملک میں یہ ایٹمی پروگرام کس نے بنایا، کس کی کیا کنٹریبیوشن تھی، تاکہ کم از کم ان کا اعتراف تو ہم کر سکیں۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر DGFIA کی سربراہی میں کمیشن بنا تو پھر ایک 347 صفحے کی رپورٹ آئے گی، اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ عمران خان، عثمان بزدار اور زرتاج گل نے بنایا ہے۔ یہ ہمارے کمشنروں کے حقائق ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں، اور یقین کریے نیب کی بات میرے بھائی کرتے، آپ یقین کریں اگر اس ملک میں نیب ہوتی کبھی نیوکلیر پروگرام نہ ہوتا، کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کوئی فیصلہ یا نہ ہوتا، کیونکہ فیصلے نیب کرتی ہے۔ فیصلے 20 سال کے بعد نیب آ کے پوچھتی ہے کہ تمہارا تو فیصلہ غلط تھا۔ تو اس لیے ہمیں آج ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کیسے آگے چلانا ہے، کیونکہ آپ کی معیشت آپ کی ایٹمی قوت کی ضامن ہے۔ آپ کی ایٹمی قوت آپ کی معیشت کی ضامن نہیں ہے۔ معیشت کمزور ہوگی، ملک کمزور ہوگا، اور آپ کو اپنی ایٹمی قوت کا سودا بھی شاید کرنا پڑ جائے۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔ آج مشکل مسائل ہیں، آج ملک کے حالات ہیں، شاید ہماری معاشی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ اور میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کرونا نے ساری ملک دنیا کو مشکل میں ڈالا ہے، لیکن کرونا سے پہلے جو حالات تھے وہ بے پناہ تشویش ہے سب کے لیے۔ ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، لیکن ہم نے 31 مئی 2018 کو میاں صاحب کی قیادت میں ایک ملک پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ ایک سال کے اندر اس معیشت کو کیسے تباہ کیا گیا، اس کے جواب پاکستان کی قوم چاہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک سال میں جو بنیادی بات ہوتی ہے ترقی کی رفتار، باقی سب چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ وفاقی حکومت کا بنیادی کام ملک کو ترقی دینا ہوتا ہے، اس کی ترقی کی رفتار بڑھانا ہوتا ہے۔ کس طرح ترقی کی رفتار میں 4% کمی ایک سال کے اندر ہوئی، دنیا میں کوئی اس کی مثال کسی بڑے ملک میں نہیں ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ آج ہمیں ان باتوں پر سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ ایٹمی قوت ہم بن چکے ہیں، یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ دنیا جانتی ہے، کیونکہ یہ کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، یہ ذہن میں ہوتی ہے۔
اور پاکستان میں الحمدللہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہے، جس کو آج بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اگر ہماری معیشت کمزور ہوئی، ہماری جمہوریت کمزور ہوئی، ہم اپنے ان قوتوں کو برقرار نہ رکھ سکے تو پھر ہمارا دشمن حاوی ہوگا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ تو آج لمحہ فکری ہمارے لیے اس بات کا ہے کہ ہم اس معاشی چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ جو اتنا بڑا، اگر ہم ایٹمی قوت بننے کا چیلنج قبول کر سکتے ہیں اور فتح کر سکتے ہیں تو یہ چیلنج بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جو آج نظام ہے یہ نظام نہیں چلتا، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ یہ ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ آج لمحہ فکریہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت وہ واحد قیادت ہے، وہ واحد جماعت ہے جو ان معاملات کو سمجھتی ہے کہ کس طرح معاشی چیلنج کو اور دفاعی چیلنج کا ایک بیلنس برقرار رکھ کے آپ دونوں مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے تاریخ کو مسخ کر دیا، میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اور سچ چھپ نہیں سکتا۔ سچ بڑا یہاں ہے کہ الحمدللہ آپ کی جماعت، نواز شریف کی قیادت وہ واحد قیادت ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔